بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا لطف و کرم ہے، بڑی مہربانی اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ خود فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار میں نہ لا سکو گے، کہ اتنی لا تعداد میں نعمتیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں عطا کی ہیں، دنیا کی بہتری کے لیے بھی اور آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش ہم پر شب و روز برستی رہتی ہے، لیکن کچھ ایام اور اوقات وہ خصوصیات والے ہیں کہ جو دیگر ایام اور دیگر اوقات نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو اور اوقات کو دیگر دنوں پر، دیگر راتوں پر اور دیگر اوقات پر فضیلت بھی عطا کی ہے، جن میں سے ماہ ذی الحج کے یہ 10 دن ایک ایسے 10 دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں ان 10 دنوں اور 10 راتوں کو عطا فرمائی ہیں، کسی اور دنوں کو وہ فضیلتیں اور رحمتیں عطا نہیں فرمائی۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کی قسم اور ان 10 دن اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے مراد یا تو صبح کا وقت نماز فجر ہے یا صبح صادق ہے، اور صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں اس وقت ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ اب انسان ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں میرے جیسے کہ جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جس طرح عبادت کرنی چاہیے اس طرح عبادت نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اے انسان لا تفقہون تسبیحہم، تم میری اس مخلوق کی، ان چیزوں کی کہ جو میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ میری تسبیح میں مصروف ہے۔ تو صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہوتی ہیں، اور ولیال عشر، اور فرمایا مجھے ان 10 دن اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 دن اور 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اللیال العشر اللاتی اقسم اللہ بہا،
کہ یہ جو 10 کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا ہی لیال العشر الاول من ذی الحج، یہ 10 ذی الحج کے جو پہلے ابتدائی 10 دن ہیں ان کی قسم اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صبح فجر کی قسم کھائی اور ان 10 دن اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تو علماء اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو 10 دن ہیں یہ اس لیے بھی فضیلت والے ہیں کہ اس مہینے اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عبادت کی جاتی ہے کہ جو صرف اسی خاص دن میں کی جا سکتی ہے، یعنی حج وغیرہ۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، کہ یہ زمانہ یعنی یہ جو 10 دن ہیں کہ انسان حج میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں 10 دن عطا فرمائے ہیں، ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن یہ ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ کہ دنیا میں جتنے بھی دن آتے ہیں، یعنی کہ 360 جو دن ہیں یا 355 دن اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ان دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ ماہ ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت ان 10 دنوں میں رکھی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی وہ دیگر ایام کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ کہ باقی دنوں میں ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں اس کا وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا جتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنی عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ہمیں عطا فرمائے گا، کہ اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی کہ جہاد ایک بڑی اللہ رب العالمین کی محبوب عبادت ہے، تو کیا جہاد سے بھی افضل ہے یہ کام؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ اتنے افضل ترین دن ہیں اور اتنے اللہ رب العالمین کے یہ محبوب دن ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کو اتنا اچھا عمل کرا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے کہ کسی اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر اور ثواب عطا نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی کہ اجر اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی محبوب دن ہیں، اور اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں بہت اجر اور بہت ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو محبوب ترین دن ہے کہ ان یتعبد لہ فیہا، اس کی عبادت کی جائے، من عشر ذی الحج، وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ پسند کرتا ہے کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں ذی الحج کے میری زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اور فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیامت سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیامت لیلۃ القدر، کہ ان 10 دنوں میں ہر دن جو انسان روزہ رکھے گا اس کو ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ یہ جو 10 دن ابتدائی دن ہیں ماہ ذی الحج کے، ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہر رات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی کہیں افضل ہے۔
تو اور یہ جو ابتدائی دن ہے 10 ذی الحج کے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، کہ شب قدر کے برابر اللہ رب العالمین ماہ ذی الحج کی جو یہ ابتدائی 10 راتیں ہیں ان میں اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم پھر کیوں ان رحمتوں سے اور ان نعمتوں سے محروم رہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ان ابتدائی دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من عمل ازکی عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر فی الاضحیٰ، کہ قربانی کے عشرہ میں، یعنی کہ یہ جو ابتدائی دن ہیں، ان میں جو نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک اوقات کو غنیمت جانے اور ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو اللہ رب العالمین اگر ہمیں یہ 10 دن عطا فرما رہا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر لطف و کرم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، یعنی کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے جو ہے وہ 5 چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرمی کا، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، صحت کا قبل سقمی کا، بیمار ہونے سے پہلے تندرستی کی قدر کرو، پھر فرمایا غنا کا قبل فقر کا، کہ غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کرو، پھر فرمایا وہ فراغ کا قبل شغل کا، مصروف ہونے سے پہلے فرصت کی قدر کرو، اور پھر 5ویں نمبر پر شاہ فرمایا وہ حیات کا قبل موت کا، کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا حکم ہمیں کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آج اگر ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو اس توانائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں بھی کر پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب جوانی والی عبادت جیسا ہی عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر آج ہم کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، نوافل ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، کل جب ہم بیٹھ کر پڑھیں گے اس لیے کہ ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنے جیسا ہی عطا فرمائے گا۔ آج اگر تندرستی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کل جب بیمار پڑ جائیں اور اس انداز میں اس طاقت اور ہمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر پائیں، لیکن اللہ رب العالمین ثواب ہمیں ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ ہم نے اس وقت کو اس وقت غنیمت جانا تھا جب ہمارے پاس ایسا وقت میسر تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح جو ہے وہ تم نے اپنی عبادت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور انہی ایام میں عبادت کے حوالے سے کریم آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تطفئوا مصابیحکم فی العشر، کہ ذی الحج کی ان 10 راتوں میں اپنے چراغ کو بجھنے نہ دو۔ یعنی کہ اس وقت کوئی ماحول ایسا تھا کہ چراغ جلا کر انسان عبادت کرتا تھا اور جب سونے کا وقت آتا تو چراغ کو بجھا دیتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اور خود ان کا کیا عمل ہوتا تھا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن آتے تھے تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت میں خوب کوشش کرتے، یہاں تک کہ یہ گمان ہوتا کہ وہ اس سے زیادہ کوشش پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی کہ اپنی تمام توانائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 10 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ مصروف کر دیتے تھے، کہ خالصتاً انہوں نے یہ 10 دن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لیے، اور رات کو وہ چراغ نہیں بجھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے تھے۔ اس طرح کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا عمل کیا تھا کہ 4 لم یکن یدعہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کریم آقا علیہ السلام 4 چیزیں کبھی بھی ترک نہ فرماتے تھے، کہ 4 چیزیں وہ کرتے ہی کرتے تھے۔ نمبر 1 صیام عاشورہ، 10 محرم کا روزہ، والعشر اور ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن،
وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 روزے رکھا کرتے تھے، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، اور نماز فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت ہم نماز ادا کرتے ہیں، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 عمل مسلسل کیے ہیں۔ ایک تو آپ نے 10 محرم کا روزہ نہیں ترک فرمایا، اور نہ ہی ان ابتدائی 10 دنوں میں ماہ ذی الحج کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزے چھوڑے ہیں، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ ذی الحج کے ان ابتدائی 10 دنوں میں ضرور بالضرور روزے رکھا کرتے تھے، سوائے یوم عرفہ کے۔ یوم عرفہ سے مراد جو حاجی ہوگا اس کے لیے اس دن روزہ رکھنے سے اس کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے چلنا کافی ہوتا ہے، تو اس لیے چلنے کی وجہ سے اس کو یہ کہا گیا کہ اس دن روزہ نہ رکھے، صرف حاجی کے لیے۔ لیکن جو غیر حاجی ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو ابتدائی 10 دن آتے ہیں 9 دنوں میں بھی روزہ رکھے، اور یوم عرفہ کے جس دن خاص حج ہوتا ہے اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ تو یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مقدس تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کریں، اور خوب اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔